MF کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سامری جادوگر کا نام تو بہت سنا ہوگا اور بہت سے فلموں اور ڈراموں میں بھی سامری جادوگر کا کردار پیش کیا گیا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سامری جادوگر کی ہسٹری اور وہ کس زمانے میں گزرا ہے پورے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سامری جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے اور یہ وہی سامری جادوگر ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ ناظرین کرام، مشہور یہ ہے کہ سامری کا پورا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سامری پیدا ہوا تو فرعون کی جانب سے تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری تھا۔ اس کی ماں کو خوف ہوا کہ کہیں فرعونی سپاہی اس کے بچے کو قتل نہ کر دے۔ اس ڈر کی وجہ سے تو اس کی ماں نے اس کو جنگل کی ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا اور کبھی کبھی اس کی خبرگیری کرتی رہی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور عزا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک انگلی پر مکھن اور ایک انگلی پر دودھ لاتے اور سامری اس کو چاٹ لیتا تھا، یہاں تک کہ سامری غار میں پل کر بڑا ہو گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ سامری کفر میں مبتلا ہوا اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کو بھی بتوں کی پوجا کرنے میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلا گیا تو سامری نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ تم سب اپنے زیورات مجھے دے دو، میں انہیں بھٹی میں گلا کر اینٹوں یا سلاخوں کی شکل میں ڈال دوں گا تاکہ سفر کے دوران اس سونے اور چاندی کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب سامری نے اس سونے کو بٹی سے واپس نکالا تو وہ ایک بچڑے کا دڑ تھا، لیکن اس میں جان نہیں تھی۔ ناظرین کرام، جب اس بچڑے سے ہوا گزرتی تھی تو اس سے با با کی آوازیں آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل چونکہ مصر میں رہ کر گوسالہ پرستی کے مرض میں مبتلا رہ چکے تھے، چنانچہ جیسے ہی ان کے سامنے بولتا ہوا بچڑا سامنے آیا اور پھر سامری نے ان کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ یہ باور کرایا کہ یہی میں تمہارا اصل خدا ہے جس نے تم کو مصر سے نکالا ہے۔ تو بنی اسرائیل اس کے سامنے جھک گئے اور اس بچڑے کے سامنے قربان گاہ بنا کر قربانیاں بھی کرنے لگے۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں خبر دی تو انہیں نہایت دکھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میری سال ہر سال محنت لٹ گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے اور اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ تو دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔